اپنی یہ زندگیاں ہم نے داؤ پر لگائی ہی اپنی آزادی کے لیے تھیں۔ اب ان کو بچانے کے لیے کیا ہم تاریخ کے مجرم بنیں گے؟ کیا ہم نے انتظار کرنا ہے کہ ہماری آخری امید کا بھی گلا گھونٹ دیں، یا اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے؟ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو ہم نے فردن فردن ان کے جبر کا نشانہ بننا ہے، اپنا لیڈر بھی گنوانا ہے اور اپنا ملک بھی، یا ایک بار یکجا ہو کر اپنی آزادی، اپنے لیڈر اور اپنی قوم کے لیے انصاف مانگنا ہے۔ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ پرامن احتجاج کا اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے، بے بنیاد جعلی کیسز میں بھی قانون کا احترام کرتے ہوئے پیشیاں بھگتیں۔ جواباً ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ ملے، قاتلانہ حملے ہوئے، گولیاں چلی، ہم پر شیلنگ ہوئی، ڈنڈے کھائے، غیر قانونی گرفتاریاں دی، ہمارے کارکنوں کی لاشیں گری۔ ایک فالس فلیگ آپریشن میں اپنے ہاتھوں جلائی عمارت کو بہانہ بنا کر ہزاروں پاکستانیوں کی چادر چار دیواری پامال کی گئی، کاروبار برباد کیے گئے، ہمارے خاندانوں، گھر کی عورتوں تک کی تہذیب کی گئی۔ جو ہاتھ لگے انہیں حبس بیجا میں رکھ کے غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا گیا۔ محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ مہینوں سے عادی مجرموں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ نظام عدل کا یہ عالم ہے کہ ضمانتیں ہاتھ میں ہوں گی اور عدالت کے دروازے سے آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ ہم نے ہر ستم پر صبر کیا، اس امید پہ کہ جب بھی اس ملک میں آئین و قانون بحال ہوگا، یہ ثابت ہوگا کہ ہمارا اکلوتا جرم غلامی سے انکار تھا، اس امید پہ کہ جس دن عمران خان دوبارہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا، اس قوم کی تکلیفوں کا مداوا ہو جائے گا۔ مگر اب جب بات عمران خان کی ہی زندگی پر آ گئی ہے تو ہمیں صبر اور بزدلی کے فرق کو واضح کرنا ہوگا۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم اپنی آخری امید کو ان کے مذموم مقاصد کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ اپنے جن سروں کو آج ہم بچا رہے ہیں، ہمارے کاندھے ان کا بوجھ اٹھانے کی بھی سکت گنوا دیں۔